نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین سیکھنے کے لیے اس گروپ میں جمع ہوئے ہیں، جو کہ اللہ کے فضل سے 7 سے 8 گروپس پر مشتمل ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس گروپ میں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ احکام و مسائل ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں۔ کس کے احکام و مسائل؟ اسلام کے احکام و مسائل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسانوں پر دنیاوی زندگی میں انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں، اس میں سے جو سب سے ایک اہم نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام ہی وہ واحد چیز ہے جس کی بدولت دنیا والی عارضی اور فانی زندگی امن اور سلامتی، عزت اور کامیابی اور خوشحالی والی بن سکتی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کامیابی اور نعمتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ انسان کے پاس اگر سب کچھ ہو، اعلیٰ حسب نسب ہو، بے مثال حسن و جمال ہو، مال و دولت کے انبار ہوں، دنیا کے علوم ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہوں، سکلز ہوں، شہرت ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، حتیٰ کہ سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن اسلام نہ ہو تو کیا ہے؟ ناکامی۔ ناکامی ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے، جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر رک کر غور کیجئے کہ جس انسان پر جنت اور اس کی نعمتیں حرام ہو گئیں، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا اور ناکام اور نامراد کون ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے تو ہم تب ہی اپنی آنکھوں کے اوپر بندھی پٹی کو کھولیں گے۔ انسانوں کی حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے، اس کو سنوارنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام، اسلام کے اصول، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں کیا تھا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو، حفظ قرآن کو، ہم نے اس کے پروٹوکولز کو دیکھا تھا۔ ایک اور لحاظ سے بھی اگر غور کریں تو دنیا کی تمام نعمتوں میں سے اسلام ہی وہ واحد نعمت ہے جو اللہ نے مسلمان کو دی ہے، یہ کفار کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام دنیاوی زندگی میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، اسلام کی دولت، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے۔ تو دنیا کا کفار کو وافر ملنا اور اسلام کا نہ ملنا اللہ کے ہاں اسلام کی قدر و قیمت اور عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کو اگر میں سم اپ کروں تو بات یہ ہے کہ سب سے دولت مند شخص، اس دنیا کا سب سے دولت مند شخص وہ ہوگا جس کے پاس اسلام کی دولت ہوگی، اور اسلام کو دلوں میں اتارنا اور اپنے عمل میں اتارنا یہ سب سے ضروری ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ وہ بھلائی ہے جو اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اللہ کی بھلائی سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہو سکتی ہے؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔
دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اسلام کسی مفکر کی فکر یا مفتی کے فتوے یا امام کی رائے کا نام نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی پہیلی ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے ہر کوئی اپنی عقل اور خیال سے سوچے، پھر جس کی سمجھ میں جو آ جائے وہ اسلام بنا دے۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے جو اللہ نے اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ ائمہ کرام نے بہت سے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے، کیونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھروں میں قرآن کریم کے علاوہ جو پڑھا جاتا تھا وہ سنت اور حدیث ہی تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مسند احمد کی روایت ہے، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، تو وہ چیز یقیناً حدیث اور سنت ہی ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ حدیث بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے وحی کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی محدث، فقیہ، امام، محقق یا دانشور کی بات کو مت کمپیئر کرو۔ جب قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے تو بس پھر عمل اس پر کرنا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کے علاوہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر کسی کی بات، رائے اور اجتہاد کو کتاب اور سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ طبرانی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں بچی جو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو مگر وہ یقیناً تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی گیپس نہیں ہیں جن کو فل کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ آج کے دور میں دین کے گیپس نہیں ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کوئی فلا نہیں ہے اللہ کے دین میں، اللہ کے احکامات میں کوئی فلا نہیں ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی نیو ایڈیشن، اس کا کوئی نیو میڈیول، اس کا کوئی نیو حکم نہیں آنا۔ اب کیا ہے کہ اس کے علم کے لیے ہمارے پاس جو اتھارٹیز ہیں، ایک ہوتا ہے عالم دین اور ایک ہوتا ہے مفتی۔ عالم دین کیا ہے کہ وہ علم سے لفظ نکلا ہے نا، جو علم پہ عبور حاصل کر لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو قرآن اور سنت کا، صحیح حدیث کا علم حاصل کر کے اس کو جو دوسروں تک پہنچانے کی اتھارٹی رکھتے ہیں وہ عالم ہیں۔ اور جب کسی فیصلے پر آپ کو ڈائریکٹ آنسر نہیں مل رہا اور اس پہ آپ نے رائے لینی ہے تو جو اس کی اتھارٹی ہے وہ مفتی حضرات کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے اس گروپ میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس گروپ میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث پر مبنی جو احکام و مسائل آئے ہیں، جیسے احادیث کی کتب میں چیپٹرز بنا دیے گئے، جو باب بنا دیے گئے، ان کو ہم نے اہل علم سے اس نالج کو گین کر کے یہاں پر اس نالج کو ریویو کرنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے،
اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. ہم عقائد سے اس کا آغاز کریں گے اور پھر اس کے بعد تمام احکامات کو دیکھیں گے. اس میں سارے مسائل آ جائیں گے, اس میں سارے ارکان آ جائیں گے, اس میں زکوٰۃ, اس میں طہارت, اس میں نماز, اس میں عورت کے لباس اور عورتوں کے مسائل. ہم اس کو انشاءاللہ تمام مسائل کو ون بائی ون اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے اپنے دلوں کی صفائی, اپنے دلوں کے کونے کونے کو صاف کرنا ہے, اپنے دلوں کے کونے کونے سے تکبر کو نکالنا ہے. تکبر ایک اوپن تکبر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے چھپا ہوا تکبر جو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, جس میں ہم یہ کہتے ہیں پتہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے اس چیز کا, ہمیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور بس یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اپنے اندر کی میں ہوتی ہے اس کی نفی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہدایت کے لیے تقوی کو انسٹال کرنا پڑتا ہے, اور تقوی کو انسٹال کرنے کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. دلوں کو صاف کر کے اللہ سے, اللہ کی بھلائی کی امید سے اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے بھلائیاں مانگتے رہیں, اللہ سے توفیق مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین فہم اور بہترین عمل کے ساتھ سیکھنے والا, عمل کرنے والا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.